السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ابراہیم عبدالجبار نے ہمیں یہ خط سنایا جو انہوں نے مدینہ منورہ کے امیر شیخ خیاط سے سن کر انہی کی زبانی املا لکھا۔ شیخ خیاط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم جو تبلیغی کام کو دل سے اچھا نہ سمجھتے تھے، ایک دفعہ مرکز نظام الدین اس کام کو روکنے کی غرض سے تشریف لائے۔ نظام الدین پہنچنے کے بعد پہلے انہوں نے مرکز نظام الدین کا جائزہ لیا، جماعتوں کی تشکیل ہوتے ہوئے دیکھا، وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے اور جماعت کو رخصت کرتے ہوتے دیکھا۔ غرض چند دن بعد ہی ان کے دل میں اس کام کی بہت اہمیت بیٹھ گئی۔ چنانچہ وہ ایک دن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک الگ حجرے کے اندر بیٹھے۔ انہوں نے مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ تم ہمارے سامنے کے بچے، تم نے یہ کام کیسے پورے عالم میں پھیلا رکھا ہے، جبکہ ہم تمہارے مقابلے میں بڑے ہیں لیکن اس کام کو نہ کر سکے۔ شیخ خیاط فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میں مولانا یوسف صاحب کے پیچھے بیٹھا تھا اور ان کو میری موجودگی کا علم نہ تھا۔ اس عالم کے سوال پر مولانا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمانے لگے کہ والد ماجد حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک درد مند دل دیا تھا، چنانچہ وہ ہر وقت امت کی اصلاح کی فکر میں رہتے تھے اور ہر وقت سوچتے رہتے کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے تمام عالم کے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ چنانچہ مدارس کھولے، خانقاہیں بنائے، لیکن اس کا فائدہ اس قدر عام نہ پایا جتنا وہ چاہتے تھے۔ الغرض ہر طریقہ اختیار کیا لیکن مقصود حاصل نہ ہوا۔ اسی فکر میں بہت روتے، راتوں کو جاگتے اور جنگلوں میں پھرتے اور یہ شعر ان کی زبان پر ہوتا: کسی کی شب سحر سوتے کٹی ہے، کسی کی شب سحر روتے کٹی ہے، یہ کیسی شب سحر ہے میرے مولا، نہ سوتے کٹے نہ روتے کٹے ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے ہے۔ مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے ان سے اس بے خوابی اور پریشانی کا سبب پوچھا۔ آپ نے جواب دیا: اگر تمہیں بھی پتہ چل جائے تو جاگنے والے دو ہو جائیں گے۔ الغرض تمام سوچ و بچار کے بعد گوہر مقصود حاصل نہ ہوا اور مایوس ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور فرمانے لگے جب کام ہی نہیں ہوتا تو وہاں ہی چل کر مریں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک رات خواب میں دیکھا ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کام لیں گے۔ آپ بیدار ہوئے اور سوچا میں ناتواں کمزور کیا کام کر سکوں گا۔ اس خواب کا تذکرہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی سید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ انہوں نے فرمایا تمہیں کیا فکر، کام لینے والا خود کام لے لے گا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتنے پریشان کیوں ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان کی اور پوچھا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس کے ذریعے ہدایت ہو جائے، جس کے ذریعے ہدایت عام ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کام کرو جو آج سے 1350 سال پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کرایا گیا تھا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا اور عرض کیا وہ کام کیوں کر شروع کروں، مجھے تو نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 3 راتیں میرے حجرے میں گزارو، تمہیں سکھا دیا جائے گا۔ اس خواب کا تذکرہ آپ نے سید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ انہوں نے کہا یہ کام تو گورنمنٹ کی اجازت پر موقوف ہے اور اگر ان سے ذکر کیا گیا تو امکان ہے کہ وہ اس کام کو روک دیں۔ میں تدبیر کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے خدام مسجد نبوی کی دعوت کی جن میں شیخ الخدام کو مدعو کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر خدام کو رخصت کیا اور شیخ الخدام کو روک لیا اور ان کو تفصیل بتائی اور کہا کہ تم مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو عشاء کے بعد تالا کھول کر اندر کر دیا کرو اور تہجد کے وقت نکال لیا کرو۔ شیخ الخدام نے اس کو منظور کر لیا۔ چنانچہ ہر روز مولانا الیاس صاحب حضرت جی باوے فاطمہ پر انتظار فرماتے ہیں، شیخ الخدام آ کر تالا کھول دیتے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اندر کر کے تالا لگا دیتے باہر سے، پھر تہجد کے وقت آپ کو باہر نکال لیا کرتے ہیں۔
اس عرصے میں مولانا کو کام سکھایا گیا، تشکیل کے مناظر دکھائے گئے، نام لکھے جا رہے ہیں، مسافہ ہو رہا ہے، جماعتیں رخصت کیے جا رہے ہیں۔ مولانا سے کہا گیا اس کام کو جوہلا سے شروع کرنا، کسی جماعت کا مقابلہ نہ کرنا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا، ان تینوں اصولوں پر کاربند رہنا۔ اس کے بعد بھی کوئی مخالفت کرے گا اور اس کام کو چلنے نہ دے گا تو پاش ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی کوئی مخالفت کرے گا اور اس کام کو نہ چلنے دے گا تو پاش ہو جائے گا، اور جو لوگ اس کام میں لگیں گے ان کو عزت ملے گی۔ جب تک یہ دو باتیں ہندوستان میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو، غیر ملکوں میں جماعتوں کو روانہ نہ کرنا، اور شاید آپ کو مجھ سے دوبارہ ملنے کا موقع نہ ملے۔ اگر کوئی بات سمجھنی ہو تو رات کے آخری حصے میں قرآن مجید کی وہ آیتیں جو اس سے متعلق ہیں اور احادیث میں جو حدیثیں اس کے بارے میں وارد ہیں پڑھا کرو اور غور کیا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ تم پر اس کام کی حقیقت کھل جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہندوستان جاؤ، تم یہاں مرنے آئے ہو، اس کام کو شروع کرو۔ حضرت جی مولانا ہندوستان واپس آئے تو خیال ہوا پہلے علماء سے مشورہ کر لوں، کہیں وہ اس کام کو شروع ہونے کے بعد بند نہ کر دیں۔ سب سے پہلے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو سارا حال سنایا اور عرض کیا کہ اگر میں اس کام کو شروع کروں تو شریعت کے خلاف تو نہ ہوگا؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا یہ کام تو واقعی قرآن و حدیث کے موافق ہے، اگر اشکال یہ ہے اس کو جوہلا کریں گے تو فساد ہوگا۔ ہم تو علماء کو چلاتے ہیں مگر وہ بھی صحیح طور سے نہیں چلتے ہیں۔ مولانا نے عرض کیا اگر ایسا ہوا تو ہم خود روک دیں گے، اور ایسا نہ ہوا تو آپ بھی نہ روکیں۔ فرمایا نہیں، ہم نہیں روکیں گے۔ وہاں سے واپس ہوئے اور حضرت مولانا حسین المری کے پاس گئے۔ الغرض آپ جناب نے بھی تائید کی۔ پھر آخر میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا یہ کام تو بہت اچھا ہے پر چلائے گا کون؟ مولانا نے فرمایا اگر چل پڑے تو آپ بند تو نہ کریں گے؟ اس کے بعد مولانا میوات واپس تشریف لائے اور وہاں 10 سال محنت کی، تکالیف اٹھائے، مصیبتیں جھیلیں، بالآخر 10 سال کے بعد 10 آدمی تیار ہوئے۔ ان کو مفتی کفایت اللہ کے پاس بھیجا اور ان کے پاس جانا اور ذکر کرنا کہ ہمیں الیاس نے بھیجا ہے، اگر خوش ہو تو ان سے استفادہ کرنا، اگر اور ناراض ہوں تو واپس آ جانا۔ یہ 10 آدمی سفر کر کے مدرسے امینیہ دہلی پہنچے اور حسب حکم جا کر عرض کیا حضرت مفتی صاحب حدیث کا درس دے رہے تھے۔ سن کر غصہ ہوئے اور کہا مولوی کو کیا ہوا؟ مولوی الیاس کو کیا ہوا؟ جوہلا کو وہ علم پڑھنے بھیجا ہے؟ یہ 10 حضرات واپس آ گئے اور قصہ عرض کیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج رات اللہ سے مانگو، اور دوسرے دن دوبارہ مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس بھیجا۔ انہوں نے پھر پہلے کی طرح واپس کر دیا۔ مولانا نے فرمایا تمہیں مانگنا نہیں آیا، آج پھر مانگیں گے۔ چنانچہ ساری رات مولانا بھی نہ سوئے، اللہ سے مانگتے رہے اور تیسری مرتبہ ان کو مفتی صاحب کے پاس بھیجا۔ ان 10 حضرات نے پھر حسب سابق عرض کیا کہ مولانا الیاس نے بھیجا ہے، آپ کے پاس سیکھنے آئے ہیں۔ مفتی صاحب خاموش ہو گئے، کچھ نہ بولے، پھر اٹھ کر سب کو گلے لگا لیا۔ فرماتے تھے اب کون کیا کہے، اب تو کام کو کرنے والے تیار ہو گئے۔ پھر اٹھ کر سب کو گلے لگایا، فرماتے تھے اب کون کیا کہے، اب تو اس کام کو کرنے والے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد یہ خبر مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم کو پہنچی تو وجد میں آ کر کہنے لگے اب کون کیا کہے، اب تو اس کام کے کرنے والے تیار ہو گئے۔ بار بار یہ کہتے تھے۔ الغرض مفتی صاحب کے پاس مولانا الیاس صاحب تشریف لائے، بار بار یہ کہتے جاتے تھے۔ مولانا نے ان 10 آدمیوں پر حضرت مفتی صاحب کا امیر بنا کر 3 دن کے لیے آگرہ تشکیل کی اور 3 دن سہارنپور۔ الغرض یہ کام پھیلتا گیا۔ جب غیر ممالک میں جماعتیں بھیجنے کا خیال ہوا تو سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئی کہ ہند و پاک میں اکثر حنفی ہیں، اس لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن غیر ممالک میں حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، غیر مخلص سبھی ہیں، وہاں مسائل میں اختلاف آئے گا تو جماعتیں کیسے جا کر کام کریں گے؟ چنانچہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی دوبارہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں انہیں 6 نمبر دیے گئے۔ شیخ خیاط فرماتے ہیں کہ غیر ممالک میں جماعت بھیجنے سے قبل ان 2 باتوں کا مشاہدہ ہو گیا تھا کہ اس کام کی مخالفت کرنے والا پاش ہوں گے
اور موافقت یعنی ساتھ موافقت کرنے والا عزت پائیں گے۔ چنانچہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے اس کام کی دعوت ملک عبدالعزیز فرمانروا سعودی عربیہ یعنی سعودی عربیہ کے بادشاہ کے پاس بذریعہ خط بھیجی۔ اس خط کا انہوں نے بہت اکرام کیا۔ شیخ حیات فرماتے ہیں کہ ملک عبدالعزیز کے ملک میں اللہ تعالیٰ نے تیل کے چشمے نکالے، اور مولانا نے اسی قسم کا خط نظام حیدرآباد دکن کے پاس بھی بھیجا۔ آپ جانتے ہیں یہ نظام حیدرآباد اور اس کے بھائی ترکی کے آخری سلطان کے داماد تھے۔ سلطان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ اور مولانا نے اسی قسم کا خط نظام حیدرآباد دکن کے پاس بھی بھیجا اور اس کو دعوت کی ترغیب دی اور اس کام کی طرف توجہ دلایا کہ ہمارے آدمی آپ کے یہاں آ کر یہ کام کریں گے، آپ ان کی نصرت کریں۔ نظام نے خط پڑھ کر غیظ و غضب کا اظہار کیا اور خط پھاڑ ڈالا اور دعوت کا کام کرنے والوں کو دھکے دے کر باہر نکلوا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔